حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مچھلی کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی سے کوئی بھی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام سے اس بات کا اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا سب سے بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں، ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے آپ کو اتنی بڑی مشقت میں کیوں ڈالنا؟ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف اور صرف میری مچھلی کے لیے، چھوڑو یرکا، اگر قریب سے ملتی تو بات اور تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی۔ آج آپ نے اگر خواہش کی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا، دوڑا کر میں دریا پہ پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز کے بعد میں واپس بھی آ گیا۔ وہ گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا تھا وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چل جائے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گئی تھی جو کہ واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ گھوڑا کہیں سفر پہ گیا تھا۔ میں نے سوچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور جلدی سے اس کو غسل کروا دیا، اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی، گھر آئے تو میں نے کہا، حضور اللہ، آپ کی خواہش پوری کر دی ہے میں نے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے میں پیش کرتا ہوں۔ یرکا کہتا ہے، میں نے جب یہ لفظ کہے تو جناب عمر فاروق اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے، گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ٹانگوں پر بھی ہاتھ پھیرا، پھر اس کے کانوں کے پاس گئے، گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، یرکا تو نے سارا گھوڑا ہی دھو دیا، لیکن کانوں سے پیچھے سے تو پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، یہاں تو پانی ڈالنا ہی بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے، او یار یرکا، تیری وفا میں کوئی شک نہیں، میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے، میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ فرمانے لگے، یرکا ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن تک اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرتا رہے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر کروایا، اللہ میں جانور تھا، میں بے زبان تھا، 16 میل کے سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے کیا، تو یرکا پھر بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا ہوں۔ یہاں تو لوگ اپنے غلام کو نیچا دکھا کر خود اپنے آپ کو افسر ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اب اس طرح کر کے گھوڑے کو تھوڑا زیادہ اور اضافی چارہ ڈال دے، اور یہ جو مچھلی تو لے کر آیا ہے اسے مدینے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دے، انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی دعا کریں اور عمر کی بھی معافی کی دعا کریں۔